السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 226 سے پڑھیں گے، اور صفحے کی آخری سطر سے جہاں 13 لکھا ہوا ہے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 13، وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اور فروری کی آج 4 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہ دعوت الحق والذین يدعون من دونہ لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے لہو دعوت الحق، اسی کے لیے ہی پکارنا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنا، اللہ سے سوال کرنا، اللہ سے مانگنا ہی برحق ہے۔ اس سے ہٹ کر ظاہر ہے وہ حق نہیں ہے، وہ باطل ہے، جھوٹ ہے۔ آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں، بلاتے ہیں اللہ سے ہٹ کر، اللہ کے سوا کسی کو اگر وہ بلاتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ کسی چیز کا جواب نہیں دیتے۔ جواب وہ سائل کا، پکارنے والے کا جواب نہیں دے سکتے۔ الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ، مگر اس کی طرح جو اپنے ہاتھ پھیلانے والا ہے پانی کی طرف،
اس لیے لیبلو فاہو، تاکہ وہ پانی اس کے منہ تک آ جائے۔ اس کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ۔ وما ہوا ببالغہ، اور وہ پانی اس پکار اور اس درخواست سے اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں ہے پکار کافروں کی مگر بالکل فضول ہے، ضائع ہے، گم گشتہ ہے اور بھٹکی ہوئی راہ پہ ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اور اللہ کے لیے ہی سجدہ کرتا ہے ہر وہ جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں، خوشی خوشی اور مجبوراً۔ وَظِلَالُهُمْ، اور ان کے سائے، بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح اور پچھلے پہر۔ قل، اللہ رب العزت نے رسول مقبول سے فرمایا، آپ فرمائیں اور پوچھیں، مر رب السماوات والارض، آسمانوں زمینوں کا کون رب ہے؟ پھر خود فرمائیں سے کہو قل اللہ، کہہ دو وہ صرف اللہ ہے۔ قل، پھر فرمائیں سے کہو افاتخذتم من دونہ اولیاء، کیا تم نے اللہ کے سوا معبود اور دوست ارسال بنائے اور پکڑے ہیں؟ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، وہ ہستیاں، وہ شخصیات اپنی ذات کے نفع اور نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں۔ قل، ان سے پوچھو اور کہو، هل يستوي الأعمى والبصير، کیا نابینا اور دیکھنے والا، اندھا اور بینا کیا برابر ہیں؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، کیا ان سے پوچھو اندھیرے اور روشنی برابر ہیں؟ ام جعلوا للہ شرکاء، کیا انہوں نے اللہ کے لیے شریک بنائے ہیں؟ خلقو کا خلق ہی، جس طرح کہ انہوں نے بھی کچھ اللہ کی خلق کی طرح انہوں نے بھی کچھ چیزیں بنائی اور پیدا کی ہیں۔ فتشابہ الخلق علیہم، تو وہ خلق جو ہے، جو مخلوقات انہوں نے بنائی ہیں ان پہ خلط مل ہو گئی ہیں۔ یہ سائیں کی کون ہے، اللہ کی کون ہے، علی حجویری صاحب کی کون ہے، کمکول شریف والوں کی کون ہے، اور اللہ تعالیٰ کی، یہ ان کے خلط ملت ہو گیا۔ اس کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ۔ قل اللہ، کہو اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔ وہو الواحد القہار، وہ اکیلا ہے، زبردست، سب پہ غالب ہے، اور اسی کا ہی بنایا ہوا سارا نظام چلتا ہے۔ میرا خیال ہے نا کافی ٹھنڈ شنڈ بھی ہے نا تھوڑی بہت ہی، کیونکہ بابے تو فارغ ہو گئے نا سردی کا، جڑے صحیح بابے نا وہ مک مر گئی ہے۔ اچھا جی، مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ پکارنا اور صدنا سورنا التجائیں کس سے کرنی چاہیے، یہ موضوع ہے، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ اب دیکھو نا کتنی ہستیاں ہیں جو لوگوں نے بنائی ہیں کہ ان کو داتا کی نگری بھی کہتے ہیں، اور کئی نام ہے، صرف ہم اس لیے تذکرہ کرتے ہیں تاکہ سبھی نہ آسان ہو جائے۔ پیرانی سے میرے اپنے پردادے کے نام کا میلہ لگتا ہے ماشاءاللہ، میں نے کیا کرنا ہے، میرے پردادے کے نام کا اب بھی میلہ لگتا ہے۔ اب پیڑی شریف والے میرے پردادے تھے مرید سے، دسو کنی خوفناک گل میں تمہیں سنائی، خوفناک حادثاتی یہ واقعہ میں نے آپ کو سنا دیا ہے۔ اور پیری فقیری کی لین والے تو لڑیاں ڈالتے ہیں، ایک چٹائی گڈنا ہے تو چپ کر کے بہ رہنا، دیکھ سارے سلسلے شروع ہو جائیں۔ والد موتو فرمایا کر پترا ایک کھا لو گے تو چھتر بھی تو صحیح کھانا، تو میں نہیں کھانا، پھر آپ ہی کھاؤ گے۔ ہوں چھتر تو اتنے نہیں کھاتے جاتے، جنہوں پہنتے ہیں وہ پارٹی بھی چڑھ جانا، جنہوں پولے پہنتے ہیں پارٹی چنڈا ہر شے بوٹ شوٹ نکاح جنانی ہر شے چڑھ کے نہ جائیں۔ پھر جب اللہ کی عدالت ہوگی پھر کیا بنے گا؟ اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ وہ سب رشتہ دار بھی، قرآن نے بڑا عجیب نقشہ پیش کیا ہے، بیوی بھاگے گی، خاوند بھاگے گا، ابا بھاگے گا، بھائی بھاگے گا، بیٹے دوڑ جائیں گے، یہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کوئی کسی کا والی نہیں، کسے کیا سی کوئی نہیں ہوا رو بندہ جند نہ مانے گا، کیا مطلب ہے؟ باپ
بیٹا بھائی کسے کیا سی میری پراواں بج ماریا میری ننگی ہو گئی کنڈ، کسے آخیا پرا جیوندے ہون ڈنڈی پٹی تیار ہوں تو پھر ڈبیاں گلاں تھول لیا کر، ورنہ خاموشی نہ اپنا وقت گزار۔ حشر کے میدان میں تو کوئی کسی کا سنگی ہوگا نہیں، انبیاء کرام فرما رہے ہوں گے اللہم سلم نفسی اللہم سلم نفسی، تو اللہ نے مثالیں دے کر فرمایا وقال نوح رب انی مغلوب فانتصر، نوح علیہ السلام فرمایا اللہ میں مغلوب ہو گیا میری مدد فرما۔ جناب آدم ہمارے باپ نے فرمایا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جناب یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جب گرفتار ہوئے تو انہوں کو سبق اللہ نے پڑھایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ تو قرآن مجید کا ہے۔ جناب ایوب علیہ السلام نے کیا فرمایا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ بڑی تکلیف پہنچی ہے تو ارحم الراحمین ہے۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا پیار کے ساتھ فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، بیمار بندے نے کی ایڑیاں مارنی ہیں، اشارہ کرنا ہے، اشارہ کرو ہم چشمہ جاری کریں گے، چشمے کا پانی پیو اندر کا نظام ٹھیک ہو جائے گا، ایک بلی غسل مارو تو باہر کا نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ساری باتیں قرآن مجید کے حوالے ہیں۔ اگر دکھ تکلیف آ جائے، بارش نہیں ہو رہی، اللہ سے درخواست، کیا رسالت باب نے ممبر پر کھڑے ہو کر اللہ سے کیا درخواست کی اللہم اسقِ عبادک و بہائمک وانشر رحمتک واحی بلدک المیت، اللہ مردے زمینیں جو بے آباد علاقے ہیں ان کو آباد فرما، رحمت کی بارش نازل فرما۔ اگر بارش شروع ہو جائے بند نہیں ہوتی پھر بھی اللہ سے درخواست ہے اللہم اللہ علینا و حوالینا، اللہ سونے ساڑیاں ضرورتاں پوریاں ہو گئی ہیں تے اپنے پروگرام میں مطابق جتھے انہوں لینا جے لے جاؤ، لا علینا و حوالینا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو اللہ سے درخواست کرنا یہ ایک موضوع ہے جو آج کا سبق ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں، ارشاد ہوتا ہے لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا ہی سچی پکار ہے، اس سے ہی درخواست کرنا، اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اس سے درخواست کرنا، اس سے مانگنا، منگتے بن کر اس کے دربار پہ آنا، یہی ایک بڑی موج کی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، ایک دفعہ میں بھی گیا ہوا تھا وہاں مدینے سے یونیورسٹی فارغ ہونے کے بعد کی بات ہے، ماشاءاللہ 2-3 بار اللہ نے موقع دیا، تو ہم ان برآمدوں میں بیٹھے ہوئے تھے، مطاف سارا بھرا ہوا تھا اور لبیک کے نعرے لگ رہے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو اس سال جو گئے غالباً 2.5 لاکھ تھا ایک بندے کا خرچہ، پرائیویٹ جو گئے تھے وہ 4 لاکھ 5 لاکھ 7 لاکھ 8 لاکھ والے بھی میرے علم میں تھے کہ وہ بندے بھی ہمارا گجرانوالہ کے گئے ہوئے ہیں۔ وہاں دوست بیٹھے ہوئے تھے، ڈاکٹر صاحب میں نے جو بات کی میں نے کہا دیکھو ساڈے ورگے مسکین بھی 2.5 لاکھ خرچ کر کے منگنا سے آئے، کوئی 4 لاکھ خرچ کر کے منگنا سے آئے، کوئی 8 لاکھ خرچ کر کے اے سارے مانگت لگے داتا ایک کے، وہ کالے کوٹھے والی سرکار، کیسا منظر ہے، وہ ترجمہ ہو رہا ہے اس بات کا، تفسیر ہو رہی ہے اس بے عبارت کی یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذہبکم ویأت بخلق جدید۔ اللہ فرماتے ہو سارے انسانوں تو سارے ہی مانگو تو میرے دروازے، کوئی ایمان کی درخواست کر رہا ہے، کوئی بیٹے کی درخواست کر رہا ہے، کوئی حیا مانگ رہا ہے، کوئی دولت مانگ رہا ہے، کوئی کارخانہ مانگ رہا ہے، کوئی ووٹ مانگ رہا ہے، کوئی وزارت مانگ رہا ہے، جو جو کسی نے لوڑ ہے لگے گلی۔ اللہ تو غنی اور بادشاہ ہے، تو کسی مراسی نو چودھری صاحب نے آخیا تم ہی دلیلہ مسیح آیا کر کچھ منگیا سائز بھی رات دو پنڈا جو ہوتا سی چاہ بنا لی تو رس لین دے وہ اینی کوئی درویشی ہوتی سی ماڑی موٹی، ہوں دعا شروع ہو گئی، اج صاحب اتنے ہو نا، وہ دعا منگتا ہے یا اللہ ساڈے گھر چول کوئی نہیں، ایک توڑا چولوں کا دیں،
یا اللہ ساڈے گھر لیارا نہیں، ایک لیاری مجھ دیں، مجھیاں ساڈے گھر کوئی نہیں، یا اللہ ترے مجھیاں دیں۔ وہ کسی انہوں ماری کو نہیں ذلیلہ تو کی منگنا دے، کوئی ایمان حیا دی گل کر آندا جیڑی شے نہیں ہوئی تواڈے کول ایمان نہیں وہ منگو، ساڈے کول ایمان حیا ہے، ساڈے کول دانے کوئی نہیں۔ ہوں سمجھ پئی، آندا سد لو انہوں مسیدے، آندا تواڈے کول حیا نہیں، ایمان نہیں، شرم نہیں، وہ منگو۔ یہ سارا کچھ ہے ساڈے کول، ساڈے گھر دانے کوئی نہیں، مجھیاں کوئی نہیں، جلے کوئی نہیں، لیارا کوئی نہیں۔ وہ لیارا منگے، وہ حیا منگے، تو مطلب ہے جیڑی شے نہیں منگو پھر اللہ دے، لیکن ہے مانگت۔ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید لہ دعوت الحق۔ آگے پھر وضاحت فرمائی، والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم، وہ لوگ جو اللہ سے ہٹ کر کسی اور کو پکارتے ہیں، سید طوطی کی قبر پہ جاتے ہیں، گنگالی سرکار پہ جاتے ہیں، دمڑی علی سرکار پہ، حضرت سیدی سرکار پہ، علی حجویری صاحب کے دادا صاحب جنہوں بول دیو معاذ اللہ، لا یستجیبون لہم بشیء، اللہ فرماتے ہیں پٹ رونے والے، دعا کرنے والے رو پٹ کے آ جاتے ہیں، لیکن وہ کسی شے کا نہ سنتے ہیں نہ جواب دے سکتے۔ لکھا کتنے ایت نمبر یاد ہوگی، پارا یاد ہو گیا، کچھ بھی نہیں، اونجی کئی زیادہ ہو گیا۔ پارا بھی یاد رکھو، ایت کا نمبر یاد رکھو، سورت کا نام لے کر بتاؤ اللہ نے فرمایا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر درخواست کرنے والے ہیں وہ زندگی لا یستجیبون بشیء، کچھ بھی کسی زاویے میں اس کو جواب نہیں دے سکتے۔ یہ بات صحیح ہے، اسی کو ہی قبول کرنا چاہیے۔ ہیرا پھیری کر کے مناظرے جیت کر وہ جت گئے نے، ساڈے شاعری جت گئے نے کہ 12 سال کچے دھاگے دے نال بزرگ لمکے رہنے خوش، 12 سال کچی تند نال، نہ نماز نہ روزہ نہ بول بازی نہ ناشتہ نہ افطاری، کوئی شے نہیں۔ وہ 12 سال بزرگ کرتا کی رہے، دھاگا بھی نہیں ٹوٹا، وضو بھی نہیں ٹوٹا، باقی ہر شے ٹوٹ گئی، حکومتاں ٹوٹ گئیاں، لوگ مرخب گئے، جلسے جلوس ہو گئے، لیکن وہ بزرگ اتھی ٹنگیا۔ یہ فضیلتیں بیان کرنا، شرم کرنی چاہیے۔ اس دور کے اندر لوگ پڑھے لکھے ہیں، لوگ جانتے ہیں کیا۔ اس پکار کی مثال دی اللہ، اللہ کا باسط کفیہ الی الماء، یہ اس کی طرح ہے کہ جس طرح وہ کفین، 2 ہاتھ، جس طرح وہ پانی کی طرف، کنویں کی طرف درخواست کرتا ہے، پانی صاحب، ڈیم صاحب، کنواں صاحب، ندی نیل صاحب، مجھے بڑی پیاس لگی ہے، مہربانی کر کے تو میرے منہ تک آ جاؤ۔ تو سبحان اللہ کتنا آ گیا، یہ الیکشن ہے دن، انشاءاللہ انتخاب والے دن، پچھلے ٹائم۔ اللہ کا باسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ، درخواست کرے پانی صاحب مجھے بڑی پیاس ہے اور ترلق کر رہا ہوں، میرے منہ تک آ جا، او پانی میرے منہ تک آ جا، میں پیاس میں مر چلیاں۔ ساری چیز تڑپ تڑپ مر جائے گا، لیکن کنویں، ڈیم، ندی نالے کا پانی اس کے منہ تک نہیں۔ یہ مثال کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ جس طرح یہ تڑپنے والا، پانی سے درخواست کرنے والا نامراد اور ناکام لوٹتا ہے، اس طرح اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے ساتھ اپنے رابطے قائم کرنے والا اس طرح ناکام ہوتا ہے، جس طرح یہ پانی سے درخواست کرنے والا ناکام ہوتا ہے، اس طرح اللہ نے مثال دی۔ ارشاد ہوتا ہے وما ہوا ببالغہ، وہ اس کو پانی اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ ایک اور مثال اللہ نے قرآن میں دی ہے، سورہ عنکبوت میں، عنکبوت سورت میں اللہ نے مثال وہ دی ہے، وہ مکڑا جو جالا بنتا ہے۔ جرمن کے ماہرین ڈاکٹروں نے وضاحت فرمائی ہے کہ اس جالا بننے والے کیڑے کے منہ سے ایک وقت میں 1000 تار نکلتی ہے۔ ایمان لیاؤ یا کفر کرو، میں حوالہ دے رہا ہوں۔ رحمت للعالمین جو سیرت کی کتاب ہے، سلمان منصور پوری رحمت و چیف جسٹس انڈیا میں، ان کے لیے کتاب میرے پاس موجود ہے، اس کے اندر حوالہ موجود ہے کہ جرمن کے ماہرین ڈاکٹروں نے لکھا ہے اس تحقیق کے بعد
اس کیڑے کے منہ سے بیک وقت 1000 تار نکلتی ہے، 4 تاریں نکلتی ہیں، 4 تاریں، اور ہر تار کے اندر 1000 تار ہوتی ہیں۔ پھر ذرا تصحیح کر لیں، اس کیڑے کے منہ سے بیک کتنی تاریں نکلتی ہیں؟ 4۔ ہر تار میں 1000 تار ہوتی ہیں، گویا 4000 تاریں مل کر وہ جو تار بناتا ہے وہ بال سے باریک ہوتی ہے۔ اس کے بنانے والا کتنا لطیف خبیر ہوگا۔ پھر وہ اپنا گھر بناتا ہے، جالا بنتا ہے۔ اللہ نے وضاحت فرمائی، سورت کا نام بھی العنکبوت رکھا، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ۔ دنیا میں جو گھونسلے پرند چرند اپنے آشیانے بناتے ہیں، سب سے زیادہ کمزور ترین اگر کسی گھونسلہ آشیانہ ہے وہ اس مکڑے کا ہے۔ تو گل اگے بھیجی، فرمایا جو میرا سہارا چھوڑ کر، میرے سے پکارنا چھوڑ کر، میرے سے مانگنا چھوڑ کر، وہ دوسرے جو مصنوعی دادے ہیں، زندے یا مردے یا قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، ان سے اگر وہ پکارتا ہے، مانگتا ہے، تو اس کا سہارا اس مکڑے کے گھر سے بھی کمزور ہے۔ دنیا کے سارے گھونسلوں آشیانوں میں سب سے کمزور ترین کیا ہے؟ مکڑے کا گھر۔ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، اللہ نے فرمایا اس کے گھر سے وہ جو سب سے زیادہ کمزور اس کا ہے، تو جو غیر اللہ سے نعرے مارتا ہے، ٹکرے مارتا پھرتا ہے، وہ اس مکڑے کے گھر سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ صاحب، بے سہاروں کا زمانے میں سہارا ہے خدا، ڈوبنے والوں کی کشتی کا کنارہ ہے خدا۔ خدا بلبل کو پر دے یا پردہ نشیں کر دے، خدا مفلس کو در دے یا زیر زمین کر دے، یہ سارے کام اللہ نے کرنے۔ فرمایا یہ پکارنے والوں سنو، اللہ نے مثال دے کے فرمایا اللہ کا باسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ، پانی سے ترلے مار رہا ہے وہ پانی، میں شیخ الحدیث ہوں اور میں وزیر ہوں اور میں شیخ القراء ہوں اور میں موٹر بنانے والا حاجی بہت بڑا کاریگر ہوں، اور میرے کتنے میرے جو عالم تروں مسیطیں جانا پڑنا مر جائیں، میرے منہ تک کہا میں نے پیاس لگی ہے، جو مرضی ترلے مارتا وہ پانی کا گلاس اور کنویں سے پانی، ندی نالے کا پانی تیرے منہ تک نہیں آ سکتا، جب تک اس کے پاس جا کے رسی نکال کے، گلاس لے کے، ٹوٹی کھول کے، ترلا مار کے، آگے ہاتھ کر کے، جب تک اپنے منہ تک پانی نہیں پہنچاؤ گے تو پانی شریف منہ تک نہیں آئے گا۔ اب سن لو، وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، تو کافروں کی پکارے جو ہیں، لات اور حبل کو جو پجاری ہیں، حبل کو مانگ رہے ہیں، ذرا غور فرمائیں۔ جنرل مشرف صاحب اللہ تعالیٰ حالات کو بہتر فرمایا، جب وہ تشریف لے گئے تو انہوں نے ایک دفعہ اپنی تقریر میں بیان کیا تھا، میں خانہ کعبے کی چھت پہ چڑھا ہوں، خانہ کعبے کی میں اندر بھی گیا ہوں، اوپر بھی چڑھا ہوں، اور کوئی مولوی صاحب اوپر نہیں چڑھا، میں چڑھا ہوں۔ اور پھر علامہ مسکین کلیروی صاحب نے وہاں تبصرہ فرمایا تھا کہ خانہ کعبے کی چھت پر حبل بت جو ہے کئی سال رہا ہے، کوئی نہیں سمجھ لگی؟ کافروں نے حبل بت کو خانہ کعبے کی چھت کے اوپر گاڑا ہوا تھا، تو جس دن مکہ فتح ہوا، امام الانبیاء نے علی مرتضیٰ فرمایا ارکب، چڑھو ذرا اس کے اوپر، ارتقے، چڑھ خانہ کی کعبے کی چھت پر، خانہ کعبے چھت پہ چڑھے اور اس حبل کو اکھاڑ کے تو نیچے پھینکو۔ علی مرتضیٰ اوپر چڑھے تو حبل بت کو وہاں جو گاڑا ہوا تھا اکھاڑ کے تھلے مارے، چوکے تھے کئی ٹوٹے ہو گئے تھے، بت نے ککھ نہیں کیتا، علی مرتضیٰ ٹوٹے کر دیتا اللہ کے حکم سے۔ اور میں نے کہا حضرت صاحب تم ایک بار چڑھے ہو تو وہ تو جو حبل ہے وہ کئی سال رہا ہے، کئی سال چھت پہ رہنے کے باوجود بت کا بت ہے، اس کے اندر تبدیلی کوئی نہیں آئی۔ یہ سونے تو ایک باری چڑھ کے کود دے، میری شان بڑھ گئی ہے۔ ایک اور مسئلہ سن لیں، سید الانبیاء نے فرمایا خانہ کعبے کی چھت کے اوپر چڑھ کر نماز بھی پڑھتے تو اس کی نماز ہے ہی نہیں، نبی پڑھے، ولی پڑھے، مولوی پڑھے، شیخ پڑھے، وزیر پڑھے، امیر پڑھے، خانہ کعبے کی چھت پر نماز پڑھے، نماز قبول نہیں ہوتی، تو چڑھنے کی کیا فضیلت؟ آن دا سولو اے ٹکرا مارتے پھرتے ہم نے فلاں فرمایا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، جتنے کافر پکار رہے ہیں لات منات حبل غیر اللہ کو، سب فی ضلال، ضلال مبین، یہی بھول ہے، یہی اجاڑ ہے، بے راہ ربی ہے، ضلال مبین ہے، گمراہی ہے، کوئی اور شے نہیں۔ اصل راستہ کیا ہے؟ وہی راستہ لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ۔ ابو جال کا بیٹا، ابو جال کون ہے؟ رسالت میں چچا، اور اس کا بیٹے کا نام ہے اکرمہ۔ گل سمجھ جاؤ جی۔ تو نبی کریم نے جن بندوں کے نام لیے تھے نا، یہ جہاں کہیں ان کو قتل کر دو، تو اکرمہ صاحب جو ہیں وہ ڈر کے کشتی میں سوار ہو کے یمن کی طرف جا رہے ہیں۔ تقدیر اللہ کے ہاتھ پہ ہوتی ہے، حالات اللہ نے بدلے، کشتی پمبر میں پھنس گئی، اور وہ طوفان جب آیا تو سارے لوگ مشرک چھوڑ کر اپنے داتاؤں کو ایک وحدہ لا شریک کو پوج رہے ہیں۔ تو اکرمہ صاحب لات منا لو جب ہی باغ بیٹھے نے، انہوں نے کہا چودھری صاحب یہ چھڑ دے جانے نہ ککھ نہیں کرنا، ایک اللہ نو پوجو۔ تو اکرمہ کہنے لگے میرا ویر بھی تو یہی دعوت دیتا ہے، وہ دن مخالفت کا دی کر دینا، کہتے ہیں مناظرے نہ کرو، جب بچن آ جائے تو انہوں پکارو جس کانٹ کڈنی۔ سمجھ آ رہی؟ سکھاں دا گڈا پھنس گیا نا، وہ گرو دا نام لے ککھ بھی نہ بنے۔ ادھر مسلمان 5-7 مسلمان جاہل اکثر ہوندے نے، ان نعرہ مار یا علی، وہ بندے زیادہ سن، وہ گڈا نکل گیا۔ کسی پوچھا تسی گرو تواڈے ککھ نہیں کیا؟ آندا میرے گرو گو کھوبے دے پیڑے نے ساڈے گرو کھوبے دے، علی تگڑا ہے۔ کم کیس کیتا سی؟ اصل بندے جو رل گئے، یا علی حیدری، اور نعرہ بجا، گڈا نکل گیا۔ انہوں نے کہا تو ہوں تک کھپدر ہے گرو، تیرے گرو ککھ بھی نہیں کیتا۔ کہنے لگا کچھ نہیں، ساڈے گرو کھوبے دے، وہ نہیں چنگے۔ علی کاٹ کٹن والے تے ساڈے گرو سارے یہ حلوہ کھان والے نے، سارے شرینیاں کھان والے کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا نا کرو جہاد، تو قوم سے کہا، تو قوم نے کی جواب دیتا ہے؟ منسلوہ کھان والے سن، حلوہ ہی سے نا منڈا سارا۔ انہوں نے کہا بزرگو فذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، جناب تسی جاؤ تے نال اپنے رب نو لے جاؤ، جب دوویں جاؤ تے جا کے جہاد، فقاتلا دوویں جا کے جہاد کرو، تے اسی تے بیٹھے ہیں، جدو فتح ہو گئی نا دسیا جو ادو پھر وزارتاں سی لے لیں گے۔ یہ تو تاریخ اللہ نے بیان فرمایا، مارو چھتر انہاں دے سر، حلوے منڈے کھا کے مرو، جے لڑائی کا وقت ہے تو گھر لمے پے رہے۔ سنو وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا۔ ارشاد ہوتا ہے اللہ کو ہی سارے سجدے کرتے ہیں، زمینوں میں جو ہے، جو آسمانوں میں، آسمانوں زمینوں کی ساری مخلوقات، خوشی خوشی بھی مجبوراً بھی۔ کس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی چاند، کوئی ستارہ، کوئی زحل، کوئی مشتری، کوئی درخت، کوئی پہاڑ، کوئی ندی نالا، اللہ کے حکم کی بغاوت نہیں۔ جو چل رہے ہیں چشمے چل رہے ہیں، جو گرم ہے گرم، جو ٹھنڈے ہیں ٹھنڈے، جو سائے ہیں سائے، کوئی نہیں ہے جو اللہ کی بغاوت کرے۔ فرمایا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، درختوں کے سائے، پہاڑوں کے سائے، ٹیلوں کے سائے۔ سورج ادھر ہوتا ہے سائے سجدہ کر رہے ہیں، سورج ادھر گیا ادھر سجدہ کر رہے ہیں، جھک رہے ہیں، خالق کائنات کو مان رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں۔ اور انسان صاحب تو مسجود الملائکہ تیرا باب تھا، میں نے تجھے بنایا ہی اپنی عبادت کے لیے، تجھے شرم نہیں آتی، نہ رات نہ صبح نہ فجر نہ عشاء نہ جمعہ کا کھڑی، کس مقصد کے لیے ہو؟ کل، پھر فرمایا ان سے کہو ان کی باتیں اور ہیں، میرا فرمان سناؤ۔ ارشاد ہوتا ہے من رب السماوات والارض قل اللہ، ان سے پوچھو آسمانوں زمینوں کا رب کون ہے؟ یہ سوال کیا، ساتھ فرمایا ان سے کہو وہ صرف اللہ ہے۔ کیوں؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم بیدہ ملکوت كل شيء تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سارا کچھ ہی اس کا ہے، سب کچھ اس کا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کون سا کام ہے جو رب نہیں کر سکتا؟ ارشاد ہوتا ہے پھر فرماؤ قل افاتخذتم من دونہ اولیاء، اللہ کو چھوڑ کے تم نے ولی کارساز بنائے ہیں، مشکل کشا بنائے ہیں، پیران دیتا نام رکھا ہے، کیا کر رہے ہو؟ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، وہ تو اپنی ذات کے لیے، جان کے لیے نہ کسی نفع کے مالک ہیں نہ کسی نقصان کے مالک ہیں۔ ایک کرونا صاحب جو ہیں
جرثومہ ہے، مخلوق ہے، زیادہ وضاحت ڈاکٹر صاحب کر سکتے ہیں، ہم تو دیکھ نہیں سکے یا کتنی دنیا کن میں چالو ہوئی، مسیتاں چھٹ گئے، نمازاں چھٹ گئے، جمعے چھٹ گئے، ملنا چھٹ گئے، سلام علیکم چھٹ گئے، ایک انہوں نے منہ بکھانا چھٹ گئے، اگے توتے لائے سارے 5-5 فٹ تو کھلوتے اللہ کے نے، اللہ کے بھی منہ بکھان جو کہ نہیں چھڈیا اگر شکل منہ تے بکھاؤ اللہ نو تے بڑی بڑی حکومتیں، جہاز بند، سلسلے بند، سفارت خانے بند، اور میں تو کوڈی کنڈے دے تو شہر کے مقابلہ کتنا چلیا، کرونے کا مقابلہ نہیں کر سکتا تے مقابلہ بڑھیا کرونے دے خالق نال، بڑی ذات کے ساتھ بڑی شکست خوردہ ہے نظام۔ تو یہی مسئلہ بیان ہو رہا ہے، اور جن کو پکار دے وہ تو اپنے نفع نقصان مالی، تیرا اس کی کرنا کچھ بھی نہیں۔ کل حل یستوی الاعمی والبصیر، پوچھا ان سے بتاؤ کہ اندھے اور دیکھنے والے برابر ہیں؟ وہ اینی گل بھی سمجھے، اور انے ہو تے ویکھن والے وہ برابر رہے، اور کوئی دے جواب دیو انے ہو، یہ سوال ہو جائے، اور مرنے ہو کوئی دے جواب دیو انے تے ویکھن والے برابر رہے۔ اگلا سوال، ام حل تستوی الظلمات والنور، اندھیرے تو روشنی برابر نے؟ تو پوچھا زندے تے مردے برابر نے؟ تے کافر تے مومن برابر نے؟ دیر رات برابر نے؟ تے کئی ہر شے کٹار میں تیلا ہے، اور سارے چور نے، اور سارے مومن ہیں، سارے اسی طرح۔ یہ بہت برا جملہ ہے، قطعی طور پہ یہ فیصلے نہ کرو، اللہ کے علم میں ہے، یہ کہو میرا گمان ہے اس طرح کا ہے، باقی والعلم عند اللہ، علم میرے اللہ کے پاس ہے۔ ہو سکتا ہے جس کو میں برا سمجھتا ہوں میرے سے زیادہ نیک ہو، جس کو میں نیک سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے میرے سے زیادہ بد ہو، یہ فیصلہ اللہ کے سپرد کرو۔ قرآن کی تعلیمات سے یہی ارشاد ہوتا ہے، ام جعلوا للہ شرکاء، اچھا جی، یا اس طرح معلوم ہوتا ہے انہوں نے اللہ کے شریک بنائے ہیں۔ کیا معنی ہے کہ یہ دادا صاحب ہیں، یہ فلانا صاحب ہیں، یہ اکھا علی سرکار نے، یہ دمڑی علی سرکار نے، یہ فلانا کام کرتے ہیں۔ پوچھا خلقو کا خلق ہی، تو انہوں نے بھی کچھ خلق مخلوق بنائی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ فتشابہ الخلق علیہم، تو مخلوق ان پہ مشابہ ہو گئی ہے۔ مثلا چڑے انہوں نے بنائے نے تو چڑیاں اس بنائی ہیں، طوطے اس سرکار نے بنائے نے تو کبے فلانی بنائے، ہن گڑبڑ ہو گئی۔ اچھا جی، طوطے کنہ دینے، کبے کیڑی سرکار دینے، چڑیاں کیڑی سرکار دینے، دسو ہے افراتفری۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے ایک سوال کیا ہے، یہ سارا کچھ تو میں نے بنایا ہے، ان سے پوچھو ماذا خلقو، انہوں نے کیا بنایا؟ کسی بٹیرے کا نام لو نا، اور کسی پھل کا نام لو، کسی سبزی کا نام لو، کسی گنے کا نام لو، کسی چکندر کا نام لو، چتری والے کیلے کا نام لو، یہ جاپانی پھل نہیں ہوتا تو کسی پاکستانی پھل کا نام لے لو، بتاؤ نا کیا بنایا گیا؟ کھ نہیں بنایا گیا۔ یہ کنگالی سرکار نے، یہ ساری سرکار نے جی اللہ کا خیر، یہ نانگی سرکار، نانگے شاہ نے، ایک ککر شاہ ہے، ایک ٹالی شاہ ہے، کھوتے شاہ ہے، گھوڑے شاہ، تو اندازہ کھوتا بھی شاہ ہے کہ کھوتا بھی شاہ، گھوڑا بھی شاہ، ککر بھی شاہ، ٹالی بھی شاہ، تو کوئی ویسے وہ کی آتے ہیں کالے شاہ، کالا شاہ کاکو، وہ کالا شاہ کاکو، یعنی عجیب و غریب تماشا بنا ہوا ہے۔ میں نے جو مرضی نہ رکھ سکتا، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ اسی پر اللہ نے سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ نام تم نے رکھے ہیں، تمہارے باپ دادوں نے رکھے ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس بار دلیل کوئی نازل نہیں فرمائی۔ میرے تائزد بھائی کراچی تھے، کراچی یعنی سرکارہ بیٹھی ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ وہ ہومیوپیتھی ڈاکٹر بھی تھے، وکیل بھی تھے، اور بھی ان کے کئی بزنس، فوت ہو گئے ہیں۔ یوسف صاحب ان کا نام تھا۔ انہوں نے بیان کیا ان کا ایک بیٹا اس اسٹیل مل میں بھی ہے، طارق اس کا نام ہے، وہ کہنے لگے ہمارے علاقے میں ایک سڑک کے سروے تھے، وہاں سڑک بننی تھی، تو اس رستے میں ایک قبر آئی، وہ ملنگ شلنگ سارے مرید کہنے لگے جی یہ بزرگ نہیں چھیڑن دینے، وہ کوئی ٹھیکیدار بھابی ٹائم سی، وہ کوئی نہ سنے انہوں نے، وہ پٹن بے بابے ساڈا بزرگ پٹ چھڈن لگے۔ اسی وہ بھی اسی طرح سے بزرگ، وہ جڑا میں نام لینا پردادا صاحب، وہ بھی وہ نہیں مرید سے بزرگ پائے جو تھے۔ لو جی اسی دیکھنے لگے جب ویکھو انہیں بزرگاں نے نہ کی دوائی پھیرنی، وہ بلڈوزر بھابی نے لایا نے پٹیا تو تھلوں لکڑی نکلی ہے، لکڑی نہیں گیلی جنوان، وہ گیلی ڈبی اتنے کتنے
گیلی نو پوج پوج کے چڑھاوے چڑھا چڑھ کے تیل چڑھا چڑھا کے نظریں من من کے باوے پھاوے اگ دے وچوں لکڑی نکلی۔ حضرات یہ ایک دو مثالیں نہیں ہیں، بے شمار دنیا کے اندر مثالیں موجود ہیں۔ پوچھتے جا رہے ہیں پوچھتے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فتشاب الخلق علیہم، اچھا کچھ انہاں بنائیاں چیزاں کچھ ہن خلط ملط ہو گیا۔ اچھا جی تتراں والے کہڑے نے، کاں والے کہڑے نے، اے فلانے جی آسٹریلیا دے طوطے بنانے والے کون نے بزرگ، تو پھر گتھ بتھوں ہو گئے سارا جا۔ کوئی اس طرح کی بات ہے؟ کیسی اللہ تعالیٰ نے سٹا ماریاں نے، کوئی شے نہیں۔ ان سے کہا کل اللہ خالق و کل شے، تو سبحان اللہ جان چھڈو جائز ہے۔ ان سے کہو ہر شے کا خالق اللہ ہے۔ آسٹریلی طوطا بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ کتے بلے بنانے والا کون ہے؟ مولوی بنانے والا کون ہے؟ پیر فقیر پیدا کرنے والا کون ہے؟ تے ٹالیاں تے ککر پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو پھر گل تو کیتا ٹھیک ہوگی۔ ارشاد ہوتا ہے وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، ایک ہی ہے جس کا سب کے اوپر ٹو ٹپا ہے، وہ اسی ہے۔ قرآن میں حدیث شریف کا لکھا ہوا ہے قیامت والے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ، اچھا جی دنیا دے بادشاہ کتنے نے؟ ادھر آ جاؤ گی۔ اَيْنَ الْجَبَّارُونَ اَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ، کن ٹوٹے کدھر نے؟ دوجی بولی کن ٹوٹے ادھر ہو جاؤ بھائی، ظالمو ادھر ہو جاؤ بھائی، دنیا دے بادشاہ ادھر ہو جاؤ بھائی، سارے کٹھے ہو جان گے، نیویں نیویں ہو گئے تے ننگے، یہ بھی نہ لگے، پینٹاں شرٹاں کوئی نہیں، لک دے لاچے تے تمبیاں کوئی شے نہیں، بلا شے۔ اللہ فرمائیں گے اچھا بھائی بتاؤ لمن الملک اليوم، آج کی دی بادشاہی، تو کمبن کے ساتھ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ چپ۔ اللہ فرمائیں للہ الواحد القہار، کیا کہا جائے گا؟ تو پڑھ لو ایک باری تو بیٹھے گا، للہ الواحد القہار، ایک غالب جو رب ہے، جو اول آخر زمین اسمان ستونوں کے بغیر کھڑا کرنے والا، جو آسمانوں کو، وہ ہے رب، اس کی بادشاہت ہے۔ پھر فرمایا والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ جلال میں آگے سارے آسمان و زمینوں کو لپیٹ میں مٹھی میں پکڑ لیں گے، اس رب نال بیٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اللہ سے دعا کرو اللہ ہم اپنی پہچان نصیب کر دیں۔ مولانا عبدالجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا داود غزنوی رحمۃ خاندان، پتہ کیا کہا کرتے تھے؟ بڑی خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب، وہ کہا کرتے تھے اے اللہ ہم تو سے تجھے مانگتے ہیں، یہ جملہ نوٹ کر لو، اے اللہ ہم تو سے تجھے مانگتے ہیں، کوئی شے نہیں مانگتے۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ تو بن گیا اللہ دے سارے کام سوارے گا۔ اے اللہ ہم تو اسے تجھے مانگتے ہیں۔ تو پھر مجھے میاں باقر صاحب چوک دادو والے انہوں دی گل یاد آ جاتی ہے، ولی سن، جتنے پارے قرآن کے پڑھنے اتنے پارے اس کے بخاری کے پڑھنے، بخاری کے بھی 30 حصے ہیں، جس طرح 30 پارے ہیں، اگر 2 پارے پڑھنے تو 2 پارے بخاری دے، 2 پارے 3 قرآن میں دے تو 3 پارے بخاری دے، سادہ بندہ بے باک۔ تو وہ کہا کرتے تھے اے اللہ وقت میں تیرے تے راضی، اللہ وقت میں تیرے تے راضی، پتر فوت ہو گیا اللہ تیرے تے راضی، بیوی فوت ہو گیا اللہ تیرے تے راضی، جو نقصان ہو گیا اللہ وقت میں تیرے تے راضی۔ انہوں نے بیلی ایک جنگلی ملنے سے آیا تو وہ اپنا یہ لگے وظیفہ کر گئے، وقت میں تیرے، انہوں جلال آ گیا، بیلی بھی سی، وہ آدھا میاں باق کرو ہر وقت مڑ یہی اندر رہنا اللہ تیرے تے راضی، تو راضی ہو بھی بن جائے تو کر کی لے سے ہوں سمجھ لگ گئی جی۔ اور میاں باق کرو تو ہر وقت یہ اندر رہنا ہے اللہ میں تیرے تے راضی، میں تیرے تے راضی، تو راضی ہو بھی بن جائے تو کر کی لے سے۔ میاں پھر چپ، وہ پھر اس نے گیڑا دیتا تو میاں صاحب کہتے ہیں مر کدی تے آگ سی نا میں بھی تیرے تے راضی، اینی گل۔ اور جدو کہو نا اللہ سونے میں تیری تقسیم پر راضی، اللہ تیرے عادل ہونے پہ راضی، تیرے خالق ہونے پہ راضی، تیرے رب ہونے پہ راضی، تیرے رزاق ہونے پہ راضی، اللہ تیرے سچے ہونے پہ راضی، تیرے پاک پیغمبر کو رسول بنانے پہ راضی۔ جب یہ کہو گے تو اللہ پھر فرما دیں گے چل جا چولا میں بھی تیرے تے راضی، کام میں نہیں ہے اللہ کے دعا کرو اللہ ہمیں اس کی صلاحیت نصیب کر دے۔ مانگنا کیسے ہے؟
چبٹ کے مانگنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کس طرح کرنی ہے، اللہ کرے ہماری بات سمجھ آ جائے تاکہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ توجہ جی، لہو دعوت الحق، اسی کے لیے ہی حق ہے پکارنا۔ سچی بات یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے رابطے ٹھیک کرو۔ والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء، اور وہ لوگ جو اللہ کی سوا پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں، وہ ان کو جواب نہیں دے سکتے کسی چیز کا، الا کباسط کفیہ الی الماء، مگر جس طرح کہ کوئی آدمی اپنی ہتھیلیاں اور اپنے ہاتھ پانی کی طرف درخواست کر رہا ہے پھیلا کے، لیبلغ فاہ، تاکہ پانی اس کے منہ تک آ جائے۔ کوئی بندہ ایسے کرتا ہو تو ہر بندہ یار شدائی ہوئے، پانی تو ترلے پہ مار دے، او ٹوٹیے، او چشمے، او ندی نالے، او کھواں، او مینوں پیاس لگی ہے، مرنے میرے منہ تک آ جا، تڑپ کے مر جائے گا لیکن پانی وہاں سے انشاءاللہ منہ تک نہیں آئے گا۔ وما ہوا ببالغ، اللہ نے فتویٰ دے دیا نہیں ایسے ہوگا۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، جو کافروں کی پکار ہے یعنی غیر اللہ کو پکارنے والوں کی جو پکار ہے وہ فی ضلال ہے، گمراہی ہے، کجی ہے، گم گشتہ ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اللہ کے لیے سجدے کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں، جو زمین میں فرشتے ہیں اور اللہ کی مخلوقات ہیں، خوشی خوشی یعنی رضامندی سے، اور جبراً وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، وہ پہاڑ ہوں یا درخت ہوں ان کے سائے اللہ کے سامنے صبح اور پچھلے پیر جھکے ہوئے سائے بھی اللہ کو گویا سجدہ کر رہے۔ کل ان سے کہو مر رب السماوات والارض، کون آسمان و زمینوں کا رب ہے؟ قل اللہ، کہو صرف اللہ ہے۔ قل افاتخذتم من دونہ اولیاء، ان سے کہو کیا تم نے بنا رکھا ہے اللہ کے سوا دوست کار ساز کرنے والی سرکاریں؟ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، وہ تو بیچارے اپنی ذات کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، کہا ان سے پوچھو کیا اندھے اور بینا برابر ہیں؟ ام هل تستوی الظلمات والنور، ان سے پوچھو کہ اندھیرے اور روشنی برابر ہیں؟ ام جعلوا للہ، کیا انہوں نے اللہ کے لیے شرکاء، کیا انہوں نے اللہ کے لیے شرکاء اسے بنائے ہیں کہ خلقوا کا خلق ہی، انہوں نے بھی پیدا کیے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی ہے۔ فتشابہ الخلق علیہم، تو اب ان پہ گٹ مٹ ہو گئی ہے مخلوق۔ تتر بھر میں نے مثالیں دی ہیں، تتر ان کے ہیں، بٹیرے ان کے، کوے ان کے ہیں، چڑیا ان کی ہیں، تو خلط ملط ہو گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ام جعلوا للہ، شاید قل اللہ خالق و کل شیء، سے کہو اللہ ہی ہر چیز کا خالق اور موجد ہے۔ وہو الواحد القہار، ایک ہی زبردست غالب رب ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں، باقی سارے فارغ ہیں۔ لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، یہ غین پر پیش پڑھنی ہے، بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ
فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك